سامنے اللہ کے مقدس کلام سے سورہ ذاریات سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے ذکر کرو اس کا جو میرا ذکر ہے، تنفع المؤمنین، کیونکہ اس میں مومنین کے لیے فائدہ ہے۔ اب خدا نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ذکر کس کا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، لیکن خدا نے نشانی آخر میں یہ بتائی ہے کہ وہ جو بھی ذکر ہے اس میں فائدہ ہے، لیکن مومنین کے لیے۔ اس کا مطلب کہ وہ جو بھی ذکر ہے وہ فائدہ دیتا ہے، نقصان نہیں دیتا، اس میں صرف اور صرف فائدہ ہی ہے۔ اب جب ہم نے تفسیر عام کا مطالعہ کیا تو اس میں دو طرح کی تفسیر سامنے آئی۔ کسی نے لکھا ہے ذکر سے مراد یہ ہے کہ تسبیح پروردگار کی جائے، عبادت رحمان کی جائے۔ مجھے معاف کیجئے گا اگر اسی تفسیر سے مراد یہ لیں گے تو ہر تسبیح ہر نمازی کو فائدہ نہیں دیتے۔ اہل علم چہرے تو شریف فرمائیں، ہر نمازی کی نماز قابل قبول نہیں، ہر عبادت گزار کی تسبیح قابل قبول نہیں۔ خدا نے قرآن میں خود کہہ دیا ہے کہ کچھ ایسے نمازی ہوں گے جو جہنم کے آخری ٹھکانے میں ہوں گے۔ اس کا مطلب نماز تھی لیکن فائدہ نہیں تھا، عبادت تھی لیکن فائدہ نہیں تھا۔ یہاں خدا اگر نقصان دیتا تو خدا یہ کہہ دیتا کہ اس ذکر میں کچھ فائدہ ہے، کچھ نقصان ہے۔ خدا نے کہا جس ذکر کی میں بات کر رہا ہوں اس ذکر میں سوائے فائدے کے ہے ہی کچھ نہیں، اس میں صرف اور صرف فائدہ ہے، بس فائدہ ہے، فقط فائدہ ہے اور صرف فائدہ ہے، نقصان ہے ہی نہیں، اس میں صرف فائدہ ہے۔ اب یہاں پہ آ کے بات آسان کر لیتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ وہ ذکر ہے اور ذکر میں فائدہ ہے۔ اب آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ میرے اللہ یہ ذکر کون سا ہے؟ جس ذکر کی تو بات کر رہا ہے، یہ ذکر تسبیح ہے، یہ ذکر عبادت ہے، یہ ذکر نماز ہے، یہ ذکر تیرے سامنے سجدہ کرنے کا نام ہے، یہ ذکر کس چیز کا نام ہے؟ اگلی جگہ پہ خدا نے قرآن پہ اس کی وضاحت کر دی۔ خدا نے کہا کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا ذکر بنا کے۔ یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ ذکر کرو جس میں مومنین کے لیے فائدہ ہے۔ اب اس ذکر کے لیے ایک اور میں آیت پڑھ دیتا ہوں جس میں تھوڑی اور تفسیر واضح ہو جائے گی، تمہید مکمل ہو جائے گی اور ہم جلدی نتیجے کے قریب چلے جائیں گے۔ اگلی جگہ پہ جا کے خدا پھر بول پڑا، اب ذکر ہم نے ڈھونڈنا ہے، سرکار ہم ہیں ذکر کے پیچھے کہ وہ ذکر کون سا ہے۔ اگلی جگہ پہ خدا نے قرآن پہ جا کے تھوڑی سی وضاحت اور کر دی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو اہل الذکر سے، پوچھو اہل الذکر سے، سوال کرو تم اہل الذکر سے۔ اب اہل الذکر جو ہیں اس سے مراد اب اللہ نہیں، کیونکہ یہاں اہل کا ذکر ہو رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو صاحبان ذکر ہے۔ دوسری جگہ پہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرا نبی ہے ذکر، یہاں کہہ رہا ہے اہل ذکر۔ اگر اہل ذکر کا سادہ ترجمہ کیا جائے تو سادہ ترجمہ یہ ہوگا، خدا کہہ رہا ہے اہل بیت سے سوال کرو۔ یہ تمہید مکمل ہو گئی اور آپ نے انتہائی خوبصورت سا دے دیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو اہل بیت سے، سوال کرو، کیونکہ جو سوال جن سے کیا جاتا ہے وہ بتاتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، وہ سناتے ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، یہ سیکھ کے آتے ہیں، یہ زمانے میں آ کے نہیں بتاتے۔ یہ جو دعویٰ سلونی میرے مالک امیر المومنین نے کیا ہے یہ پہلی دفعہ کوفے کے ممبر پہ نہیں کیا تھا۔ کوئی نہ سمجھے کہ کوفے کے ممبر پہ مولا امیر آئے تھے اور علی نے کہا تھا سلونی مجھ سے سوال کرو۔ یہ دعویٰ سلونی میرے مولا نے کوفے کے ممبر پہ نہیں کیا تھا، 3 دن کے علی نے کر دیا تھا، رسول کے ہاتھوں پہ کر دیا تھا۔ جب 3 دن کے علی تھے، 16 رجب کو رسول کعبہ سے علی کو لے کے باہر نکلے تھے تو وہاں پہ باہر بیٹھے ہوئے تھے لات منات اور عزا کے پجاری۔ انہوں نے رسول کے ہاتھوں پہ ایک چھوٹا سا بچہ دیکھا، ان کے ذہن میں آیا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ کسی نے کہا لات سے پوچھتے ہیں بچہ کہاں سے آیا، دوسرے نے کہا منات سے پوچھتے ہیں بچہ کہاں سے آیا، ایک نے کہا عزا سے پوچھتے ہیں بچہ کہاں سے آیا۔ دیوار کعبہ کے قریب ایک شور پڑ گیا تھا کہ اپنے بتوں سے پوچھو کہ بچہ کہاں سے آیا، بتوں سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آیا، بتوں سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آیا۔ 3 دن کا علی دستے پیغمبر پہ بولے اور بول کے کہنے لگے ان سے نہ پوچھو مجھ سے پوچھو۔ یہ سوال کرنا، یہ سوال کرنا ہے تو سوال مجھ سے کرو، سوال مجھ سے کرو، پوچھو مجھ سے۔ آج بندے اکثر یہ اعتراض کرتے کہ حد ہو گئی ہے، شیعہ فضائل علی میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی 3 دن کا بچہ بھی بول رہا ہے، چل تو علی کو نہ مان، جن ہاتھوں پہ بول رہا انہیں تو مان۔ یہ تو مانتا کہ یہ وہی ہاتھ ہے جس پہ پتھر بولے تھے۔
میں تو ذمہ دار چہروں سے گفتگو ہو رہی کہ ہاتھ وہ ہیں جن پہ پتھر بولے تھے، پتھر بولے تو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ دستے پیغمبر پہ بے عیب چیز بولتی ہے۔ 3 دن کے علی بولے اور 3 دن کے علی نے ماضی کی خبر بھی دی، مستقبل کی خبر بھی دی۔ غیب جاننا کسے کہتے ہیں؟ حاضر کو جاننا غیب نہیں، غیب کو جاننا غیب ہے۔ ماضی غائب ہے، میں پہنچا مجھ سے پہلے کس نے پڑھا میں نہیں جانتا، میں پڑھ کے چلا جاؤں گا میرے بعد کون پڑھے گا میں یہ بھی نہیں جانتا، اس وقت میرے سامنے کتنے بیٹھے ہیں میں یہ جانتا ہوں۔ جو ماضی میں جھانکے وہ بھی علم غیب جانتا ہے، جو مستقبل کی خبر دے وہ بھی علم غیب جانتا ہے۔ علم غیب کی تعریف یہی ہے، علمی چہرے تشریف فرما ہے جو ماضی اور مستقبل کی ہمہ وقت خبر دے سکتا ہو، وہ علم غیب جانتا ہے۔ 3 دن کے علی نے رسول کے ہاتھوں پہ آ کے 2 اعلان کیے، فرمایا توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں۔ ان تینوں کا تعلق ماضی سے تھا، یہ پہلے آ چکی تھی، اب علی صرف ماضی کی خبر نہیں دے رہے، اور اسی جملے پہ رسول کے ہاتھوں پہ بول کے کہا اگر آپ کہیں تو قرآن سناؤں۔ قرآن ابھی نازل نہیں ہوا، اور خدا خلقت کے معیار بتا رہا ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ تم جب ماؤں کے بطنوں سے باہر آئے تم کسی شے کا علم نہیں رکھتے تھے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں زمانے نے آ کے سکھایا۔ جب تم دنیا میں تم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ماں کون ہے باپ کون ہے، تمہیں رشتوں کی پہچان نہیں تھی، تمہیں بولنے کا طریقہ نہیں تھا، تمہیں گفتگو کا سلیقہ نہیں تھا، تم نے جو سیکھا زمانے سے آ کے سیکھا ہے، جو کچھ سیکھا ہے زمانے سے آ کے سیکھا ہے۔ خدا نے خلقت کے معیار بتا دیے ہیں، خدا نے خلقت کے اصول بتا دیے ہیں، خدا نے بتایا کہ جو دنیا میں آ کے سیکھیں، دنیا میں آ کے سیکھیں وہ پیدا ہوتے ہیں، وہ ماؤں کے بطنوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ جو زمانے میں آ کے سیکھیں وہ ماؤں کے بطنوں سے پیدا ہوتے ہیں، اور جو 3 دن کے ہاتھوں پہ آ کے بولے وہ پیدا نہیں ہوتے، وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ پیدا نہیں ہوتے۔ اس کی دلیل دیتے ہیں تو دلیل قرآن سے لے لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان ہے وہ جس نے پہلے علم دیا پھر خلق کیا۔ علم پہلے خلقت بعد میں، یہاں جو پیدا ہوتے ہیں ان کی خلقت پہلے علم بعد میں۔ یہ جو رہتے ہیں یہ 14 اور قرآن سے، قرآن تو بار بار پکار کے، قرآن تو ہے ہی آل محمد کے قصیدے کا نام، اور انتہائی پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہے۔ قرآن اپنے اندر کئی معنی رکھتا ہے۔ اکثر بندے کہہ دیتے ہیں، میں نے زندگی میں کبھی اہل علم مولانا میرے بھائی تشریف فرما ہے، میری سعادت ہے میرے اہل سنت برادران کے جید علماء کرام تشریف فرمائے، اکثر لوگ یہ سوال کر دیتے ہیں فلاں بندے نے ترجمہ غلط کیا، فلاں کا ترجمہ غلط ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا، میں نے کہا ہر کوئی ترجمہ ٹھیک کرتا ہے اپنی معرفت کے مطابق، ترجمہ سب ٹھیک کرتے ہیں اپنی معرفت کے مطابق۔ اس کے لیے میں اگلا جملہ معرفت کا کہنے لگا ہوں۔ قرآن ہاتھوں پہ آ کے جب کھلتا ہے نا تو قرآن قاری کا چہرہ دیکھتا ہے، جتنی معرفت ہوتی ہے اتنے معنی اگلتا ہے۔ استاد منیر نیازی کا مجھے جملہ یاد آ گیا، وہ کہا کرتے تھے قرآن کی آیتیں اتنی حسین ہیں یہ بے ضمیر چہروں سے پردہ کرتی ہیں۔ قرآن کی آیتیں اتنی حسین ہیں یہ بے ضمیر چہروں سے پردہ کرتی ہیں، چھپ جاتی ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے اندر بھی ایک چھپی ہوئی کتاب ہے۔ قرآن قاری کا چہرہ دیکھتا ہے اور پھر